تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. لیکن جب میں عوام کی رائے سے اقتدار میں آؤں گا تو اس کا مطلب ہے میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کیونکہ جماعت اسلامی کے کیس میں ہم کسی وڈیرا شاہی کی وجہ سے نہیں آئیں گے, ہم کسی الیکٹیبل کی وجہ سے نہیں آئیں گے, ہم جینون عوامی ووٹ کے ذریعے سے آئیں گے انشاءاللہ, اور آئیں گے. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا, کے پی میں ہمارا اچھا وہ ہے, پنجاب کو بھی اس دفعہ ہم بہت متاثر کریں گے اللہ نے چاہا. اور 3-4 سال میں تو جتنا بڑا ویکیوم آ رہا ہے نا, اس پولیٹیکل ویکیوم, تو اس میں تو رائے عامہ جائے گی ایک طرف اللہ نے چاہا تو وہ ہم آئیں گے. جب ہم عوامی رائے کے ذریعے سے آئیں گے, عوامی خدمت کے ذریعے سے آئیں گے, عوام ہمارا جو بونڈ ہے نا وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ پھر ہم بہت کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں گے. کوئی گورنمنٹ, کوئی اسٹیٹ عوام سے کٹ کر کوئی نہ نیشنل افیئر چلا سکتی ہے نہ انٹرنیشنل افیئر چلا سکتی ہے, وہ اپنا ہی کوئی افیئر چلا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہوگی. اب آ جائیے آپ امریکہ. دیکھیں امریکہ لڑائی اور دشمنی اور ٹکراؤ یہ تو ہماری پالیسی نہیں ہوگی, لیکن کسی دشمنی ہو یا دوستی ہو عزت اور وقار سے ہونی چاہیے. چائنا کے ساتھ بھی معاملات غلامی والے نہیں ہونے چاہیے, عزت اور وقار والے ہونے چاہیے. پاکستان ایسا ملک نہیں, 25 کروڑ انسانوں کی منڈی ہے, انسان ہے بھائی, معاشی منڈی ہے نا بھائی, کون نظر انداز کرتا ہے اس کو. آپ صرف یہ کیوں کمپیریزن کرتے ہیں کہ انڈیا میں 1 ارب لوگ رہتے ہیں اور چائنا میں اتنے. پاکستان بھی تو ایک کنزیومر سوسائٹی ہے نا, ہر ایک کو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اس خطے میں آج بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. آپ کے بغیر خطے کی کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی. تو یہ آپ کی یہ اسٹرینتھ ہے, آپ کے معدنی وسائل آپ کے اسٹرینتھ ہیں, آپ کی یوتھ آپ کے اسٹرینتھ ہیں. آپ کے پاس جب یہ اسٹرینتھ ہیں تو آپ کی ویکنیسز کیا ہیں؟ آپ کا ویکنیسز آپ کی بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے, لوٹ مار ہے. جب کوئی پارٹی عوامی رائے کے ذریعے سے پوزیٹیوٹی کے اوپر آئے گی تو آلریڈی وہ اس قابل ہو سکے گی کہ وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ کرٹیل کر سکے گی, کم از کم منیمائز کر سکے گی کرپشن کو, لوٹ مار کو. تو آپ سیلف سفیشینٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کی زراعت بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی معدنی وسائل آپ کے حق میں استعمال ہو سکتے ہیں, آپ بہت سارے مراعات ختم کر سکتے ہیں لوگوں کی, اس سے بہت ساری بچت کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ جناب جیسے ہی آپ آئیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. اب لوگوں نے کہا تھا نا کہ افغان طالبان آئیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے. اب پچھلی مرتبہ آئے تھے اور طریقے سے آئے تھے, اس مرتبہ آئے تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اب وہ ہر ایک سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. ڈیل کر کے آئے سر, دیکھیں ڈیل نہیں کر کے آئے وہ, قطر میں ہو تو رہی تھی سر, وہ ڈیل نہیں ہوتی تھی, وہ تو ہوتا ہے معاہدہ. معاہدے اور ڈیل میں فرق ہے. ڈیل کر کے اگر وہ آتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ لڑائی نہیں کرتے اور ڈیل کرتے. انہوں نے 20 سال لڑائی کی نا, بلکہ اس سے پہلے سے لڑ رہے تھے. جب امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہاں سسٹین کر سکے, ان کے لیے پرابلم پیدا ہو گئی, تو پھر انہیں بات چیت کرنی پڑی. مزاحمت اصل چیز ہوتی ہے, اور مزاحمت کے نتیجے میں جو بات چیت ہوتی ہے اس بات چیت کے اندر آپ اپنے وزن کو محسوس کرواتے ہیں, اور اس کے بغیر جو ڈیل کرتے ہیں تو آپ انگوٹھے کے نیچے ہوتے ہیں. آپ گراؤنڈ ریئلٹی ہوتے ہیں, چاہے پولیٹیکل سین ہو یا جو ہے وہ انٹرنیشنل افیئرز ہوں. آپ کی اپنی اسٹرینتھ اگر نہ ہو تو آپ جس سے بھی بات کریں گے تو پھر آپ اس کے ماتحت رہ کے کریں گے, اور آپ اگر گراؤنڈ ریئلٹی ہوں گے تو پھر آپ بھی اپنی چیزیں 4 منوا سکیں گے. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% آپ کی بات مانی جائے, آپ کو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے. اور جو بھی ٹرو پولیٹیشین ہوگا اور اسٹیٹ کرافٹ کا آدمی ہوگا وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ 4 اسٹیپ اگر اس کا آگے بڑھنے تو 2 اسٹیپ پیچھے بھی آئے گا, لیکن غلامی کے نتیجے میں آپ کو کچھ نہیں ملتا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے چائنا کے ساتھ معاملات کو طریقے سے کرنا پڑے گا. اگر وہ ہم امپورٹ لگتا ہے ابھی معاملہ تو صحیح نہیں ہے. صحیح اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس کا ایشو ہے, اعتبار, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت خطرناک ہے چائنا کے ساتھ. یعنی ایک ہی تو تھا یار جس کے ساتھ آپ کچھ کر لیتے تھے, تو آپ وہاں بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کر دیں گے تو پھر کیا بچے گا. تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور اس کو یہ بتا کر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں امریکہ سے بھی بات کر رہا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ کیا چائنا امریکہ سے بات نہیں کرتا؟ کیا چائنا انڈیا سے بات نہیں کرتا, اور پاکستان سے نہیں کرتا, اور رشیا سے نہیں کرتا, اور ایران سے نہیں کرتا؟ تو جب چائنا یہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا لوگوں نے ظالموں نے بنا دیا ہمیں. ہماری بڑی پوزیشن ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں. یہاں آپ پریشر نہیں لیں گے امریکہ کا, یہاں ان سے گیس پائپ لائن کی بات کریں گے, اور بارڈر کے دونوں سائڈ پر ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بالکل ٹھیک طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی کہ وہ برادر ملک ہے, اور اس لیے بھی کہ وہ ایک ملک ہے. ہر 2 لحاظ سے آپ کو اس کے, اور آپ کا نیبرنگ کنٹری. اسی طرح افغانستان کے ساتھ معاملات تو ہمارے بالکل نہیں خراب ہونے چاہیے تھے. نہ ہم اس نفسیات کے ساتھ کام کریں کہ وہ ہمارا 5واں صوبہ ہے, اور نہ وہ ان کو اس پر آنے دیں کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگیں کہ وہ پاکستان کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے. یہ اٹک تک ہمارا ہی ہے. سر وہ کہتے رہیں, آپ
ان سے بات کریں. آپ نے 40 سال الحمدللہ سرو کیا ہے اور اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی چیزیں گنوائیں, وہ اپنی چیزیں گنوائیں, بیٹھ کر بات کریں. ہم بھی اس ذہن سے نکل جائیں کہ وہ بھی ایک اسٹیبلش اپ گورنمنٹ, اسٹیبل ہو گئے ہیں, اور آپ بھی ایک حکومت ہیں. ان کے ساتھ برادری کی بنیاد پر بھی اور جو حالات ہیں اس میں جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اس کی بنیاد پر ان سے گفتگو کریں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے جتنا بنا دیا گیا ہے. اور دیکھیں اس میں کس کا انٹرسٹ ہے. سب سے بڑا انٹرسٹ تو امریکہ کا ہے کہ آپ کو لڑوا دے. جتنی بڑی ایسی طاقتیں ہیں ان کا تو انٹرسٹ ہی ہے آپس میں لڑتے رہے, ان کا اسلحہ بکتا رہے اور ان کے اوپر کوئی آئی نہیں. تو ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے, رشیا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. ترکی, رشیا, ایران, چائنا اور افغانستان, اس کے ساتھ اگر پاکستان کا ایک ایسا بلاک بن جائے جو اکنامی کے لحاظ سے بھی ہو, خارجہ پالیسی بھی ان لوگوں کی ایک بن جائے, آگے چل کر تو آپ کرنسی ورنسی ان سب چیزوں پہ کر سکتے ہیں کام. بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. پھر امریکہ بھی آپ سے برابری کی سطح پہ بات کرے گا. ابھی تو آپ جب لے کر جاتے ہیں کشکول ہر جگہ اور اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں خرابی ہوتی ہے. جیسے آپ نے رشیا والی بات کی تو پھر وہ یہی مسئلہ ہوا تھا عمران خان کا کہ وہ ماسکو میں تھے, ادھر یوکرین میں جنگ ہو گئی, پھر ادھر کسی کو دوسری پریس کانفرنس کرنی پڑی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, اس سائڈ پہ ہیں. یہ بھی تو معاملات ہیں. یہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں سننے میں کہ یہ ایک پورا بلاک بن جائے اور ہم اپنا نیٹو بنا لیں, یہ سب چیزیں, لیکن دوسرے معاملات بھی تو ہوتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک دن میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اپنے اندر اسٹرینتھ پیدا کرنی ہوتی ہے. قوم کو ساتھ لے کر چلیں. سب سے بنیادی بات قوم کی یوتھ کو اور قوم کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کریں, باقی معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور غیر ضروری جو ہے نا جھگڑے نہ کریں اور ضروری جھگڑوں سے پیچھے نہ ہٹیں. وہ بھی تو ہر قوم کی ایک ضرورت ہوتی ہے نا. وہ اسی ذہن کے ساتھ آگے بڑھیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا میں سب اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ بس مارنا ہی اور مرنا ہی ہے. اتنا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے آپ کو اپنی عزت اور وقار کے ساتھ, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خارجہ پالیسی کے اعتبار سے بہت اچھا ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں, جو بہت اچھے طریقے سے ان حالات سے آپ کو نکال سکتے ہیں. لیکن وہی والی بات ہے, ذہنی طور پر بھی آزاد ہونا پڑے گا اور آپ کو اپنی قوم کو بھی اس آزادی کا تصور دینا پڑے گا. غلام ذہن کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, آپ نے قوم کی بات کی, نیشنل کوہیژن کی اگر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں بڑی گریونسز ہیں, ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان میں الگ مسائل چل رہے ہیں, بلوچستان کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے. ساؤتھ پنجاب جو ہے, خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 90 دن میں صوبہ بناؤں گا اور وہ چلے گئے, نہیں ہوا. تو یہ بھی گریونسز ہیں, ان کو آپ کس طرح ٹیکل کریں گے؟ آپ کے پاس کیا علاج ہے ان پرابلمز؟ اگین وہی بات کہ جب عوام اور ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بار بار ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے آ کے بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ عوام کے ذریعے آئیں گے. جب عوام کے ذریعے آئیں گے تو ہم بیٹھ کر بات کریں گے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انتظامی اعتبار سے ہمارے یہاں کچھ ٹچی ایشوز ہیں, سینسٹیوٹی ہے صوبوں کے حوالے سے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی یا اس سے الگ اس کے برخلاف بھی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انتظامی یونٹس کو بڑھائیں, اور انتظامی یونٹس کو بڑھائیں باہمی اتفاق رائے سے. جہاں پر ہمارا وہ ہوتا جائے اتفاق رائے, وہاں ہم چیزیں کرتے جائیں. مسئلہ وہی ہے نا جو میں آپ سے ٹیلی کارڈ کی مثال دی تھی کہ جب لوگوں کو فیسلٹی ملتی ہے تو لوگ جو ہیں خود بھی تعاون کرنا شروع کرتے ہیں. جب آپ نظر انداز کرتے ہیں صوبوں کو, شہروں کو, تو پھر اس کا غصہ پیدا ہوتا ہے, اور غصہ جو ہوتا ہے وہ نفرت میں, اور نفرت تعصب, اور پھر جب یہ چلا جاتا ہے تو پھر ہر کوئی اس کو استعمال کر لیتا ہے. یہی اس پاکستان میں ہوا. یعنی پہلے آپ نے غلط کیا اور بعد میں جو رد عمل تھا وہ بھی غلط ہوا, اور رد عمل کو پھر استعمال کیا انڈیا نے. اسی طرح لوگ تو بیٹھے ہوئے نا, آپ کو آپ کے مختلف جگہوں پہ نظریں لگائے ہوئے. آپ کی ویکنس ہوتی ہے کہ آپ جب اپنے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہوتے تو پھر عوام پھر کبھی ایران, کبھی جاپان, کبھی انڈیا, کبھی چائنا, کبھی یو اے ای, کبھی اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب آپ اپنے عوام کے ساتھ خود کھڑے ہوں گے تو لوگ ادھر کیوں دیکھیں گے؟ وہ آپ سے بات کریں گے, شکوہ بھی کریں گے, شکایت بھی کریں گے. دیکھیں یہ جیسا باپ ہوتا ہے نا تو بچہ ماں اور باپ سے روتا بھی ہے, سب کرتا ہے, لیکن سمجھتا ہے کہ ملے گا مجھے یہاں سے اور یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا. تو روئے گا بھی, چلائے گا بھی, چیخے گا بھی, لیکن وہ اپنی وابستگی نہیں چھوڑتا. اللہ ماشاءاللہ ہر کیسز تو دنیا میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, لیکن مطلب ہوتا یہی ہے. اگر پاکستان کے عوام کے ہر خطے کو یہ پتا چل جائے کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں تو آپ یقین کریں یہ ذہن جو ہے نا بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دے گا لوگوں کو. یہ بہت بنیادی بات ہے. آپ دشمن بنا کر کسی قوم کو خیرات نہیں دے سکتے. پہلے دشمنی پیدا کرو, پھر خیرات میں کہہ دو میں نے 4 سڑکیں بنا تو دی, چیخ کیوں رہے بلوچستان والے. اس ذہن کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ آقا نہیں ہو, وہ غلام نہیں ہے.
آپ ان کے ساتھ ایک شہری کے طور پر ہینڈل کرو. جب آپ نے خرابیاں پیدا کی ہیں 76 سال, تو دو سال کے اندر آپ ٹھیک بھی نہیں کر دو گے. آپ کام کرو گے, آپ کو گالیاں پڑیں گی, پھر بھی آپ کام کرو. آپ ان کو بہت کچھ دو گے, وہ پھر بھی چیخیں گے, آپ پھر بھی ان کے ساتھ انٹریکٹ کرو. یہ 4-5 سال میں اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ مینجمنٹ کرنے کی کوشش کرو گے اور ان کو دبانے کی کوشش کرو گے, تو پھر رد عمل اور غصہ بڑھے گا, اور وہ غصہ پھر کیا ہوگا, وہ غصہ استعمال ہوگا پھر دوسری فورسز کے لیے. پھر انہی لوگوں میں واقعی ملک کے غدار پیدا ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو آپریشن کرنے پڑتے ہیں. تو آپریشن میں پھر یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, اور کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک وشس سائیکل ہے. فوج سے عوام نفرت کرنے لگے, عوام سے فوج نفرت کرنے لگے, تو کب تک ہم اس طرح چلائیں گے؟ تو عوام کے ذریعے سے آنے والی پارٹی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ وہ عوام سے گفتگو کر کے آئے گی, عوام کا ذہن بدل کر آئے گی. انشاءاللہ ہم کریں گے, اللہ نے چاہا. آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ مزید صوبے بنانے چاہیے؟ کہاں بنانے چاہیے؟ اچھا, یہ بڑا مشکل قسم کا آپ سوال کر رہے ہیں. میں اس سوال کا جواب بڑے طریقے سے دینے کی کوشش کروں. ہر پارٹی سے پنجاب توڑنا چاہتی ہے, پنجاب کے جو کانگریس ہے ان میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ سب ہم پہ آ رہے ہو بھائی, سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا, بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتا, کے کیوں نہیں ہو سکتا. ان لوگوں کے لیے دھرتی ماں ہے, پنجاب کے پنجابیوں کی دھرتی ماں نہیں ہے کہ اس کو سب توڑنا چاہتے تھے. یہ ہوتی ہے بات. دیکھیں, میں نے کہا نا, اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام صرف اس لیے کر دینا کہ یار اس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے گا, اتفاق رائے جب تک نہ ہو تو پھر ایک بھی نہیں بنانا چاہیے. جیسے چل رہا ہے بھائی, اسی کو ٹھیک کر لو. اتفاق رائے پیدا ہونا شروع ہو جائے, لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں, ڈیلیور کرنا شروع کر دیں, اور ان کو بتائیں کہ یار اس ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو سرو کر سکے. تو آؤ ہم اس کو 3 ایڈمنسٹریٹو یونٹ اور مکمل اختیار کے ساتھ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہم بناتے ہیں. تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. سندھ کا ایک بڑا یہاں پر مسئلہ ہے. صرف سندھ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ پرابلم کسی دوسرے نوعیت پہ چلی جاتی ہے. ادروائز پنجاب اور کے پی, وہاں پر یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے. ایون بلوچستان کے لوگوں کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. سندھ میں یہ آ جاتا ہے سندھی مہاجر مسئلہ, اور اس کی حساسیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ پھر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہاں پر ایک بڑا ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور سب کو آن بورڈ لینے کی ضرورت پڑے گی. پھر یہ نہیں دیکھیں گے وہ قوم پرست ہے, وہ فلاں ہیں. جو دانشور ہیں, جو تمام لوگ ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت. اگین وہی بات ہے, یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں کاٹ رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہمیں چھوٹا بنا رہے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہماری دھرتی ماں ہے, اس دھرتی ماں کو اس کے وسائل چھیننا چاہتے ہیں. جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ وسائل جو ہے وہ چھیننے کے بجائے وسائل بڑھ جائیں گے, امپاورمنٹ زیادہ ہو جائے گی, تو وہی لوگ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ آبیل مجھے مار, تو پہلے آپ ذرا کچھ دینا تو شروع کریں لوگوں کو. اگین وہی والی بات, اور پھر اس پر ڈیبیٹ کرنا شروع کریں. تو میرا خیال ہے کہ اور اتفاق رائے نہیں ہوتا تو زبردستی نہ کریں, یہ مسئلہ ہے. ہاں, اگر آپ واقعتاً لوکل باڈیز کو امپاور کر دیتے ہیں, آپ لاڑکانہ کے میئر کو بھی بااختیار بنائیں, آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں لاڑکانہ کا, کراچی کا بھی ڈائریکٹ الیکشن کرائیں میئر کا. آپ یہاں پر تمام تر جو اختیارات ہیں, ہائرنگ فائرنگ کا اختیار دیں لوکل باڈیز کے لوگوں کو, اور ان کو دینا شروع کریں, تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر صوبہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ کے بلدیاتی ادارے ہی اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ بیسک جو ضرورتیں ہیں لوگوں کی وہ خود ہی پورا کرنا شروع کر دیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو اپنے کنٹرول میں سب رکھیں, اور وہ اس لیے رکھتے ہیں لوگ, دیکھیں پارٹیوں کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ اپنے نیچے کے لوگوں کو بھی بااختیار نہیں بنائے. پیس پارٹی بھی اپنے نیچے کے لوگوں کو بااختیار نہیں بنانا چاہتی, نون لیگ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں بنانا چاہتا. یہ حوصلہ ہم میں ہی ہے, اس لیے کہ ہماری پارٹی میں اس طرح کا جمہوری نظام موجود ہے. تو جو جمہوری ٹریننگ کے ذریعے سے آتا ہے وہ عوام کو بھی بااختیار بنانا چاہتا ہے. تو بہت بڑا مسئلہ آپ کا لوکل باڈیز کو امپاور کرنے کے نتیجے میں ریزالو ہو جائے گا. اور پھر بھی نہیں ہوگا تو پھر گریٹ ڈیبیٹ کریں گے. گریٹ ڈیبیٹ کے نتیجے میں جس پر اتفاق ہوتا جائے گا کرتے جائیں گے. یہ تو کسی کی پک کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ کسی کی ٹوپی کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ تو قوم کا مسئلہ ہے, عوام کا مسئلہ ہے. عوام جس میں خوش ہوں اور عوام جس میں زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہوں اور ان کو چیزیں ٹھیک مل سکتی ہیں وہ کرنا چاہیے.